بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ آپ نہایت حسین، بہادر، سخی، مہمان نواز اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ مکہ میں جب قحط پڑ گیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شوربہ کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو چور کر کے ڈالا اور اہل مکہ اور متاثرین کو کئی بار کھلایا۔ ہاشم کے معنی چور کرنے کے ہیں، اسی بنا پر آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ جوان رانا تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور حکماء آپ کو دیکھتے تو عزت و تکریم کی خاطر انہیں سجدہ کرتے اور ان کے ہاتھ کو چومتے۔ قبائل عرب کے بڑے بڑے سردار اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کرتے۔ شاہ روم نے اپنی شہزادی کے رشتے کی پیشکش کی تھی۔ ان تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح نور نبوت ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ ہاشم پہلے سردار تھے جنہوں نے سال میں 2 مرتبہ تجارت کا دستور جاری کیا، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن اور حبشہ کی طرف۔ ایام حج میں ہاشم حاجیوں کی بہت خاطر تواضع کرتے، انہیں گوشت، روٹی، ستو اور کھجوریں کھلاتے۔ ہاشم تجارت کی غرض سے مدینہ میں ٹھہرے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ شرم و حیا، دیانت و شرافت اور فہم و فراست کا پیکر تھی۔ ہاشم نے انہیں شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس طرح ہاشم اور سلمہ کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ سے تعلق جوڑنے کے لیے پردے غیب سے اہتمام فرمایا۔ ہاشم کچھ عرصہ وہاں رہے۔ حضرت سلمہ امید سے تھی کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب اور ان کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ جب حضرت عبد المطلب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے چچا آپ کو لینے مکہ سے مدینہ گئے۔ جب انہیں لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو عبد المطلب اونٹنی پر سوار اپنے چاچا کے پیچھے بیٹھے تھے۔ سفر کی صعوبت، چہرے پر گرد و غبار اور یتیمی کے تاثرات ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون سوار ہے تو آپ نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ بعد ازاں آپ نے گھر پہنچ کر عبد المطلب کو نہلایا اور نئے نئے کپڑے پہنائے تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب آپ کے بھتیجے ہیں۔ چنانچہ اس بنا پر آپ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے تو قریشی سردار بنے۔ آپ حسن و جمال کا پیکر تھے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی اپنے باپ سے بھی بڑھ گئی۔ آپ کا دسترخوان اس قدر وسیع تھا کہ آپ کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند پرند تک پہنچ گئی، اور ان کے لنگر کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی آتا بھوکا واپس نہ جاتا، چاہے زمزم کی تلاش۔ قبیلہ جرہم یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں قحط پڑا تو یہ لوگ اناج کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات اماں ہاجرہ سے ہوئی۔ زمزم کا کنواں دیکھ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور یہیں ہو کر رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو یہ لوگ مزید اثر و رسوخ پکڑ گئے، یہاں تک کہ بنو اسماعیل کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ غالب آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب قبائل میں بکھر گئی۔ جرہم کے ظلم و ستم حد سے بڑھے تو بنو اسماعیل کا اتحاد رنگ لایا، چنانچہ وہ پھر مرکز کے امیر بنے اور قبیلہ جرہم کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سونے کے 2 ہرن اور کعبۃ اللہ کی قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور کنویں کو اس طرح بند کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رؤائے صالحہ کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کھودنے کا حکم دیا۔ 4 مرتبہ آپ کو اشارہ اور حکم ملا، یہاں تک کہ آپ کو متعلقہ جگہ کی نشانیاں بھی بتائی گئی۔ جب حضرت عبد المطلب کنواں دریافت کرنے کے لیے متعلقہ جگہ کھودنے لگے تو قریش نے سخت و مخالفت کی، لیکن آپ اور آپ کے بیٹے حارث نے نشان کے مطابق اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعد ازاں آپ نے زمزم کے کنویں کے قریب حوض بھی تیار کروائی۔ حاسدوں نے شرارت کی کہ رات کو انہیں خراب کر جاتے۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، وہ ایسی قبول ہوئی کہ جو شخص اس حوض میں نہاتا تو کسی نہ کسی موذی مرد کا شکار ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ کے بدلے سے اونٹ۔ اب زمزم کا کنواں کھودتے وقت حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کا معاون صرف ان کا بڑا بیٹا حارث تھا۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائے جو میرے دستے بازو بنے تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔
جب ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی تو انہوں نے 10 کے 10 بیٹوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی نظر کی حقیقت بیان کی۔ سب نے ایک زباں ہو کر کہا، ہم تیار ہیں، آپ نظر پوری کریں۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے عزیز ترین بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے چلے۔ تاریخ میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ حضرت عبداللہ کی بہنوں نے واویلا کیا اور انہیں بچانے کے لیے حضرت عبدالمطلب کی منت کی۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کے کنبے قبیلے نے سوچا کہ اگر اس طرح یہ رسم چل نکلی تو ہر کسی کو اپنا عزیز قربان کرنا پڑے گا، اس طرح نسل انسان متاثر ہوگی۔ چنانچہ ان تمام کے پرزور اصرار پر اب اپنے انتہائی اقدام سے باز آئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دیت یعنی خون بہایا قرعہ ڈالا جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص کی دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ نکالتے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہر مرتبہ قرعہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلتا۔ بالآخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر قرعہ ڈالا گیا، اب قرعہ فال اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور آپ سلامت رہے۔